خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کو پروگرام نور حیات میں اور اپنے لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دوسرے باب کا مطالعہ ختم کیا تھا۔ آج ہم تیسرا باب دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر ابھی تک کے واقعات کی ترتیب کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ یوحنا اصطباغی کی پیدائش کی بشارت یسوع مسیح کی پیدائش کی بشارت سے پہلے دی گئی، اور ان دو واقعات میں تقریباً 6 مہینے کا گیپ تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوحنا اصطباغی کی پیدائش اسی حساب سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 6 مہینے پہلے ہوئی۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اسی حساب سے یوحنا اصطباغی نے اپنی خدمت یسوع مسیح سے پہلے شروع کی، اور جس کا ذکر مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان کے تیسرے باب میں کرتے ہیں۔ ابھی تک ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ لوکا ایک بہت اچھے مورخ بھی ہیں۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کر رہے تھے دوسرے باب میں، تو انہوں نے اس کو تاریخی پس منظر میں بیان کیا، یعنی انہوں نے ہمیں چند تاریخی حقائق بتائے اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم اس وقت کا تعین تاریخی طور پر کیسے کر سکتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ آج بھی ہم لوکا کی اسی خاصیت کو دیکھیں گے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تبریس قیصر کی حکومت کے 15ویں برس جب پینتوس پیلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا، اور ہیرودیس گلیل کا، اور اس کا بھائی فلپس اتوریا اور ترخونی تس کا، اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا۔ یعنی حالات بدل چکے ہیں۔ وہ حقائق جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر تھے وہ اب نہیں رہے۔ اس وقت ہیرودیس اگستس قیصر روم تھا، لیکن اس وقت تک آتے آتے قیصر اگستس کی موت ہو چکی ہے، اور اب ان کی جگہ قیصر تبریاس روم کا حاکم ہے۔ اور اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ 27 یا 28 سنہ عیسوی کا واقعہ ہے۔ لوکا ہمیں صرف ایک ہی حقیقت بتا کر بات ختم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پینتوس پیلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پوری زمینی خدمت کے دوران، حتیٰ کہ ان کے موت کے وقت بھی پینتوس پیلاطوس ہی یہودیہ کا گورنر تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہیرودیس اعظم بھی انتقال کر چکے ہیں، اور ان کی سلطنت ان کے موت کے بعد 3 حصوں میں ان کے بیٹوں کے شمار کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جن میں سے 2 بیٹوں کا ذکر ہمیں لوکا یہاں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد لوکا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حنا اور قیافہ سردار کاہن تھے، اور اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ تو تاریخی حقائق بتانے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا کی ہیکل میں اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ تاریخی طور پر جب کوئی سردار کاہن کے عہدے پر فائز ہوتا تھا تو وہ تا حیات سردار کاہن رہتا تھا، لیکن رومی حکومت کے آتے ہی یہ قانون بدل دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی سردار کاہن 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے سردار کاہن نہیں رہے گا۔ رومی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے چیلنج بن سکے۔ یہاں پر 2 شخصیات کا نام ہمیں بتایا جا رہا ہے، حنا اور قیافہ۔ حنا سسر تھا، قیافہ اس کا داماد تھا۔ اس وقت میں قیافہ سردار کاہن تھا، لیکن حنا چونکہ ایک بہت ہی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا، اس کی رائے کو اب بھی بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور مشکل مسائل میں اس سے رائے پوچھی جاتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد لوکا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس تاریخی پس منظر میں، ان تاریخی حقائق کے پس منظر میں،
یوحنا استباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یوحنا پرانے عہد کا آخری نبی تھا، اور اس کا انٹروڈکشن بھی انجیلی بیانات میں اکثر انہی الفاظ میں ہوا، جیسا کہ لوکا کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کا تعارف کروایا جاتا تھا۔ پرانے عہد نامے میں بھی نبیوں کا تعارف ایسے ہی کرایا جاتا تھا کہ ہمیں نبی کا نام بتایا جاتا تھا، اس کے باپ کا نام بتایا جاتا تھا، تقریباً وہ محل وقوع بتائے جاتے تھے جس میں خداوند کا کلام اس نبی کو ملتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی محل وقوع کا ذکر کر کے لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام ایک نبی ہوتے ہوئے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ملا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یوحنا زکریا کا بیٹا ہے اور زکریا کاہن تھا، تو بغیر کسی پس و پیش کے یوحنا بھی ہیکل میں کاہن لگ چکا ہوتا اس عمر تک آتے آتے، لیکن یوحنا کے بارے میں یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بہت دور بیابان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے تیار کر رہا تھا جو اس کو دی جانی تھی، یعنی کہ جب یہوہ خود اتر کر آئے، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ ان کے لیے راہ استوار کرے اور ان کے آنے کا اعلان کر سکے۔ اور یوں لکھا ہے کہ جب وہ بیابان ہی میں تھا تو خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اور جو کچھ اس نے کرنا شروع کیا اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کلام اس کو ملا ہوگا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ اور یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں یوحنا سے متعلق پیشگوئی کر دی گئی تھی، اور لوکا بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کے بڑے منصوبہ کے تحت، خدا کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا، اور وہ پلان تھا بنی نوع انسان تک خدا کی نجات کے پہنچنے کا۔ یوحنا بیابان میں رہا، اپنے آپ کو تیار کرتا رہا اس خدمت کے لیے جو اس کو دی جانی تھی، اور وہ خدمت وہی خدمت تھی جس کے بارے میں خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے پرانے عہد نامے میں بتا چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر لوکا ہماری توجہ ان آیات کی طرف کرواتے ہیں جو کہ یسایہ نبی کے صحیفے کے 40ویں باب میں درج ہیں۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، کوئی ایک ایسی شخصیت جو کہ چلا چلا کر بیابان میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ خدا خود اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آنے والا ہے، بلکہ آیا چاہتا ہے۔ یسایہ نے یہ پیش گوئی بابل کے اسیروں کے بارے میں کی تھی کہ جب خدا خود اترے گا اور ان کو بابل کی اسیری میں سے نکال لائے گا۔ اس زمانے میں اگر کسی بادشاہ کو اپنی بادشاہت میں، اپنی رعیت میں کہیں جانا ہوتا تھا تو پہلے ہرکارے بھیجے جاتے تھے، وہ جا کر اعلان کرتے تھے کہ بادشاہ وقت آنے والے ہیں، ان کے لیے تمام راستے ہموار کر دیے جائیں، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے، ہر ایک نشیب بھر دیا جائے، ہر ایک چوٹی کو پست کر دیا جائے، کیونکہ بادشاہ سلامت خود آنے والے ہیں۔
یہاں پر تو دو جہاں کا بادشاہ آنے والا تھا، تو وہی کچھ ہوا۔ یوحنا آیا اور اس بات کی منادی کرنے لگا، اس بات کا اعلان کرنے لگا کہ خدا خود اپنے لوگوں کو نجات دینے کے لیے آنے والا ہے۔ خدا کی نجات دروازہ تک پہنچ گئی ہے، اور جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے یسایہ نبی کی پیش گوئی کے حوالے سے کہ ہر بشر اس نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ میری وہ بات تو آپ کو یاد ہوگی جو میں نے اس برکت کے بارے میں آپ سے کہی تھی، جو شمعون نے خداوند یسوع مسیح کو دی تھی کہ اے خداوند میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو نجات ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت اب آنے والی تھی، اور یسایہ نے کہا کہ ہر بشر اپنی آنکھوں سے خدا کی نجات کو دیکھ لے گا، اس شخصیت کا دیدار کر لے گا۔ اور خدا کے منصوبہ کے مطابق یوحنا آیا اور بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ اب یہ بپتسمہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہودی اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے، لیکن یہودی اس سے نفرت کرتے تھے، اور ان کے نفرت کرنے کی ان کے نزدیک ایک جائز وجہ تھی، کیونکہ بپتسمہ یہودیوں کے لیے نہیں تھا، بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے تھا جو کہ غیر قوموں میں سے یہودیت میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ تو بپتسمہ ایک ایسی چیز تھی جس کا تعلق یہودیوں کے نزدیک غیر قوموں سے تھا، اور چونکہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے، ان کو بپتسمے سے بھی نفرت تھی۔ ایک غیر یہودی جب یہودیت میں داخل ہونا چاہتا تھا تو بہت عرصے تک وہ نومرید کہلاتا تھا، اس کے بعد وہ خدا ترس یہودی بن جاتا تھا، جس کو کہ ان کی عیدوں میں شرکت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے اس کو 3 کام کرنے پڑتے تھے۔ پہلی بات، اگر وہ مرد تھا تو اس کو ختنہ کروانا پڑتا تھا۔ دوسری بات، اس کو کسی صاحب علم سے تربیت حاصل کرنی ہوتی تھی، اور تیسری بات، اس کو بپتسمہ لینا ہوتا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بپتسمہ یہودیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ غیر یہودیوں کو بپتسمہ مکوا کے حوض میں دیا جاتا تھا، اس لیے وہ اس کو مکوا ہی کے نام سے پکارتے تھے، لیکن یہودی اس سے نفرت کرتے تھے۔ یوحنا نے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا توبہ کرو، میرے پاس آؤ، دریائے اردن میں مجھ سے بپتسمہ لو، تاکہ جب وہ نجات دینے والا آئے، جب یہوہ خود اتر کر آ جائے تو تم اس کو پہچان سکو، اور پھر اس کے ہاتھوں بپتسمہ لے کر تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکو۔ یوحنا ایک خاص کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور وہ خاص کام یہ تھا کہ جب منجی دو عالم، اس دو جہاں کا نجات دہندہ اس دنیا میں آئے تو وہ اس کو انٹروڈیوس کرا سکے، وہ دنیا سے اس کا تعارف کرا سکے، بلکہ پہلے سے لوگوں کو ان کے لیے تیار کروا سکے۔ اب شہر سے دور ایک بیابان میں، ایک ایسی جگہ جہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو آ کر بپتسمہ لینے کی دعوت دینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے بڑے خادموں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی اپنی بڑی بڑی منسٹریز ہیں، بڑی بڑی خدمات ہیں، ان کے اپنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کی اپنی پبلک ریلیشن ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے کس ڈھنگ کے پہننے ہیں، انہوں نے چلنا کیسے ہے، انہوں نے بات کیسے کرنی ہے۔
ان کے اپنے پی آر مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایونٹ مینیجرز ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایسے خادم سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک ایسی جگہ جا کر اپنی خدمت کا آغاز کریں کہ جہاں پر لوگوں کا آنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے، تو شاید وہ اپنی پی آر ایجنسی بدل لیں گے، وہ اپنے ایونٹ مینیجر کو بدل لیں گے۔ یہ سب کچھ پڑھ کے لگتا ہے کہ یوحنا کا پی آر مینیجر، اس کا ایونٹ مینیجر کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، چونکہ اس کو خداوند کی طرف سے خدمت ملی تھی، لوگ جوک در جوک اس ویران جگہ پر اسے بپتسمہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ اور یہ نہیں تھا کہ غیر یہودی جاتے تھے، ان میں اکثریت یہودیوں کی ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ تو بپتسمہ لینے جاتے تھے، یعنی جیسے محصول لینے والے تھے یا کچھ اور لوگ تھے جو کہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتے تھے، جو کہ اپنے آپ کو نجات دہندہ کی آمد کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر دوسری طرف فریسی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، کاہن بھی تھے، جو صرف ٹو لگانے کے لیے جاتے تھے کہ جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دور سے کھڑے دیکھتے رہتے تھے، وہ یوحنا کے قریب نہیں آتے تھے، وہ اس سے بپتسمہ نہیں لیتے تھے۔ آج کے خادموں کی ایک اور بات، وہ بڑے اچھے الفاظ سے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کوئی کہانی سنا کر کلام کا آغاز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے۔ شاید وہ کوئی لطیفہ بھی سنا دیں، کوئی شعر سنا دیں، کوئی ایسا واقعہ جس سے کہ لوگوں کی توجہ ان پر مرکوز ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک ایسا سچا اور کھرا خادم ہے جو لوگوں سے کہتا ہے، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ ایک طرف تو لوگ اتنی لمبی مسافت طے کر کے اس بیابان میں، اس ویرانے میں بپتسمہ لینے آ رہے ہیں، آگے سے ان کو کڑوی کسیلی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا، آئیے آئیے، آج آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، آپ خداوند کی حضوری میں آئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اے سانپ کے بچوں، اے افعی کے بچوں۔ اور وہ ان سے کہہ رہا ہے، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بچو؟ اور تم اگر خدا کے غضب سے بھاگنا چاہتے ہو اور میرے پاس آ ہی گئے ہو تو پھر توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، اس لیے ہم تو خدا کی نجات میں شامل ہیں۔ اس نے کہا توبہ کرو، واپس پھر جاؤ خدا کی طرف اور توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور یہ نہ کہنا مجھے اب کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں تو بپتسمے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو گناہوں کی معافی کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہوں۔ یوحنا نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا اگر چاہے تو ان پتھروں سے اپنے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہودی غیر یہودیوں کو ناچیز جانتے تھے، ان کو بے جان سمجھتے تھے، ان کو پتھر، راستے میں پڑے ہوئے پتھر جن کو ٹھوکر ماری جاتی ہے وہ سمجھتے تھے۔ تو یوحنا ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو ان پتھروں میں سے، ان غیر قوموں میں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے تاکہ وہ تمہارے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں۔ اس زوم میں نہ رہنا کہ تم توبہ کیے بغیر، خدا کی نجات پر ایمان لائے بغیر اس کی نجات میں شامل ہو جاؤ گے۔ کوئی بہت خوشگوار کلام نہیں تھا یوحنا کے پاس۔ وہ کہتا ہے، اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں
وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ وہ خدا کے غضب کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے۔ وہ یہودیوں سے مخاطب ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، وہ خدا کی عدالت سے نہیں بچ پائیں گے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ پھر ہم کیا کریں، ہم کیسے خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا پھر بانٹ دو، جو کچھ خدا کی طرف سے تمہیں ملا ہے، اگر وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر دوسروں میں بانٹ دو۔ اپنے بھائی سے اپنی مانند محبت رکھو، جو کچھ خدا نے برکت تمہیں دی ہے اس میں اس کو بھی شریک کر لو۔ اور لکھا ہے اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ محصول لینے والے وہ ہیں جو رومی حکومت کے لیے اپنے ہی بھائیوں سے ٹیکس جمع کیا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کو لوٹتے تھے، اپنی جیبیں بھی بھرتے تھے اور رومی حکومت کو بھی ٹیکس دیا کرتے تھے۔ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ جو شرع کے عالم تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، انہوں نے تو ان کو خدا کی بادشاہی سے ہی نکال باہر کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ بپتسمہ گناہوں سے معافی کا ہے، توبہ کا بپتسمہ ہے، الٹا پھر جانے کا بپتسمہ ہے۔ تو یوحنا کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو واپس پھر جاؤ، اس کے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دو۔ جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور خلق خدا کی عافیت چاہو۔ اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ یہ لوٹتے تھے لوگوں کو۔ یوحنا نے کہا میں یہ منع نہیں کرتا کہ تم رومی حکومت کی نوکری چھوڑ دو، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کرو۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا کہ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ سپاہی بھی آ گئے جو فوج میں شامل تھے، انہوں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ظلم نہیں کرنا، کسی سے ناحق کچھ نہیں لینا، بلکہ اپنی تنخواہ پر کفایت کرنی ہے۔ اور یہ غالباً ہمارے لیے بھی آج نصیحت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہیں۔ ہم قرضہ لے کر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور بعد میں اسی قرضے کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت نصیحت کر دی یوحنا نے، اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 400 سال تک خدا بالکل خاموش رہا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبوت نہیں آئی۔ لوگ اس توقع میں تھے کہ اب تو خدا کا مسیح آنے ہی والا ہے۔ جب انہوں نے اس شخص کے بارے میں سنا جو دریائے اردن کے کنارے بپتسمہ دیتا تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہوگا کہ کہیں یہ مسیح تو نہیں۔ یوحنا کے لیے یہ کہہ دینا بڑا آسان تھا کہ ہاں میں ہی مسیح ہوں، لیکن اس کو معلوم تھا کہ وہ مسیح نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ میرے بعد آتا ہے، آ رہا ہے، میں اسی ہی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اسی ہی کی آمد کے لیے تمہیں تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ
آنے والا ہے۔ اور کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں پرانے عہد کا نمائندہ ہوں، وہ نیا عہد لے کر آنے والا ہے۔ اور جیسے کہ پرانے عہد سے نیا عہد بہتر ہے، اسی طرح پرانے عہد کے ضامن سے نئے عہد کا ضامن بھی بہتر ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے، اور میں تو اس لائق بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ ایک یہودی کے لیے سب سے معیوب بات یہی سمجھی جاتی تھی کہ وہ کسی کے پاؤں چھوئے یا کسی کی جوتی کو ہاتھ لگائے۔ یہاں تک بھی تھا کہ اگر کوئی یہودی غلامی میں چلا جاتا تھا تو وہ اس شرط پر جاتا تھا کہ وہ نہ اپنے مالک کے پاؤں چھوئے گا، نہ ان کو دھوئے گا، نہ اس کی جوتیاں اٹھائے گا۔ یوحنا کہتا ہے میرا مقام تو یہ ہے کہ میں اس کی جوتی چھو لوں، اس کی جوتی کا تسمہ کھول لوں، لیکن میں تو اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا۔ میں کہاں اور وہ کہاں؟ میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یقیناً جب ان کے شاگرد بند کمرے میں تھے تو آ کر خدا کا روح ان پر پھونکا، روح القدس ان پر پھونکا، لیکن یہاں پر آگ جو ہے وہ عدالت کی نشانی ہے۔ نے کہا وہ تمہیں روح القدس تو دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عدالت بھی کرے گا۔ جو اس کے پاس آ جائیں گے وہ نجات پا جائیں گے، اور جو اس کی نہیں سنیں گے، اس کے پاس نہیں آئیں گے، وہ نجات سے محروم رہ جائیں گے، اور ایسے لوگوں کی عدالت یقینی ہے۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ایک کام اس کی پہلی آمد پر ہوگا اور دوسرا کام اس کی دوسری آمد پر۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یوحنا نے خداوند یسوع مسیح سے متعلق فرمائیں۔ اس نے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، سو ہم اتنے پر ہی اکتفا کریں گے، اور اگلے پروگرام میں پھر ہم دیکھیں گے کہ یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور کیا کچھ ہمیں بتایا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری نجات تک نوبت لے کر آئے۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو پروگرام نور حیات سے اور اس لاؤنج سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔